شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اس مجلس کو رونق بخشی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں موجودہ صورتحال، مدارس کی پوزیشن، مدارس کے مسائل، اس پر گفتگو ہوئی تو ضرورت محسوس کی گئی کہ محترمین علماء کرام، مدارس سے وابستہ حضرات کا کوئی ایک بھرپور اجلاس کیا جائے۔ ایک رائے یہ تھی کہ ملک بھر سے ایک بہت بڑا اجتماع کیا جائے جس میں تمام ملک کے محترمین حضرات کو بلایا جائے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ صوبہ کی سطح پر اس کا اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ اسی اجلاس میں ہم نے مرکزی قیادت کو درخواست کی کہ اس سلسلے میں پہلا موقع جو ہے وہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کو دیا جائے۔ ہم اس کا اہتمام کرنے کو تیار ہیں۔ مرکزی قیادت نے کمال مہربانیاں کرتے ہوئے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے صوبہ بھر کے محترمین علماء کرام کو دعوت دینے کا موقع دیا۔ میں اس احسان پر بھی مرکزی جماعت کا مشکور و ممنون ہوں۔ گو کہ ہم نے محدود پروگرام کے تحت علماء کرام کو دعوت دی تھی۔ ہمارے صوبے میں اس وقت بنین و بنات کی وہ مدارس جو وفاق المدارسۃ العربیہ سے منسلک ہیں، ان کی تعداد 5554 ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ پنڈال تنگی دامن کا شکوہ کر رہا ہے اور ہمیں مزید یہاں پر گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔ میں آپ حضرات کا، محترمین حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدارس کے مسائل کو، ملک کی حالات کو جانچتے ہوئے جس اعتماد کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے اور آپ یہاں تشریف لائے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ بین الاقوامی قوتوں کے لیے بھی، ملک میں موجود بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کہ علماء کرام، محتممین حضرات، مدارس سے وابستہ ہر شخص، اس کا جمعیت علماء اسلام پر اعتماد ہے اور ہم بالاتفاق مدارس کے متعلق آپ کے ایجنڈے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم اس کو قطعاً قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مدارس میں اصلاحات
کا نام دے کر یہ مدارس کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہمیں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، اصلاحات کی ضرورت آپ کو ہے۔ الحمدللہ ہم جس نظام کو یا جس نظام کے تحت ہم نے مدارس کا نظام چلایا ہوا ہے، یہ آج کا پروگرام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے اکابرین میں سے ایک شخص نے کہا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سن 1867 دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے والا ہر عالم دین یہ انگریز کے محلات میں شگاف ڈال دے، اور اس کے بدلے میں اگر دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے تو بھی میں خسارے میں نہیں ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جو تیر سن 1867 میں چھوڑا تھا، آج وہ دشمن کے سینے میں پیوست ہو چکا ہے، اور آج وہ دشمن بلبلا رہا ہے۔ آج وہ یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ میں مدارس کو کس طرح کنٹرول کروں، لیکن ہم اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ آج مدرسے سے وابستہ ایک ایک طالب العلم وہ امت مسلمہ کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کردار ادا کرتا ہے، اور انشاءاللہ بہت آئے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے حکمرانوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح مدارس کو کنٹرول کریں۔ آج وہ لوگ، وہ حکمران، وہ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہتے تھے، آج زیر زمین چلے گئے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مدارس آج بھی موجود۔ ہم موجودہ حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مدارس ہوں گے، یہ کام کرتے رہیں گے، یہ امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور آپ نہیں۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں مدارس کو قومی تحویل میں لینے کی بات چلی تھی، تو اس وقت حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مدارس یہ عمارتوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے مدارس کو قومی تحویل میں لیں گے تو ہم سڑکوں پر بیٹھ کر مدرسے شروع کریں گے، لیکن آج بھٹو کا دور نہیں ہے۔ آج جمعیت علماء اسلام کی قیادت ان علماء کرام کے بلبوتے پر عالمی سطح کے حکمرانوں کو بھی اور ان کے ایجنٹوں پاکستان کے حکمرانوں کو بھی پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر آپ نے مدارس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو یہ عمارتیں، یہ طالب علم، یہ شہباز بن کر آپ کی آنکھیں نوچ لیں گے، لیکن مدارس پر کوئی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہماری اس زبان کو، جو شرافت کی زبان ہے، ہماری اس زبان کو ایک شریف آدمی کی زبان ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یہ دھرتی
اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے، اور مدارس میں اس نظریے کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اس سوچ اور فکر کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے جب آپ کی حکمرانی ختم ہوگی تو آپ نے بھی یورپ کا رخ کرنا ہے، امریکہ کا رخ کرنا ہے۔ یہ مولوی یہاں کا ہے، یہاں کا رہے گا اور یہی ہوگا، اس نے کہیں نہیں جانا۔ ان کو علم نہیں ہے۔ ہمارے مولوی صاحب تو جب کسی مسجد کے مصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ کسی کو دینے کا روادار نہیں ہوتا، اس سے محلے والے، گاؤں والے، شہر والے اس مسجد کا محلہ نہیں، مصلہ نہیں چین سکتے۔ تم کون ہوتے ہو کہ ہم سے مدارس چھینو؟ میرے محترم صاحب، میں آپ حضرات کا جہاں مشکور ہوں، وہاں آج کمزور انتظامات کی وجہ سے اور یہاں آپ کے سایہ شان، آپ کی وہ خدمت ہم نہیں کر سکے، اس پر آپ حضرات سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ لیکن ہمارے ساتھیوں نے یہاں تمام حضرات کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ پروگرام کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے اس دعوت کو بھی قبول فرمائیں۔ میں آخر میں آپ حضرات کا اور ہمارے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی کا بھی دل سے عطا گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔